بھی آ گئی، اس لیے اعلان سننے کے باوجود میں وہاں پر نہیں گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اگر ہو سکے تو کسی اور گھرانے سے کوئی بچہ مل جائے، لیکن پتہ چلا کہ مجھ سے دیر ہو گئی، اور جتنے بھی مالدار گھروں کے بچے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ جا چکے ہیں، کسی غریب گھر کا بچہ بھی اب نہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ میں پریشان ہو کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی کہ چلو اگر اپنی خواہش کے مطابق نہ ملے تو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ جیسا بچہ ملے تو اسی کو لے جاؤ۔ میں حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئی ہو؟ میں نے وجہ بتائی۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا کہ نام تو بہت اچھا ہے، نام میں حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ کسی کو بھی مل جائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا میرے پوتے کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں آئی اسی لیے ہوں۔ کہا کہ نہیں، تمہیں پہلے بہو کے پاس جانا ہوگا، آمنہ سے ملاقات کرو، اگر وہ بھی راضی ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ طے پاتا ہے۔ اب کنیز کے ساتھ حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حیران ہو گئیں۔ جس وقت کمرے میں داخل ہوئیں دوپہر کا وقت ہے اور عرب کا سورج جہاں پہ بادل نام کو نہیں ہوتا ہے، ہر وقت روشنی ہی روشنی، لیکن کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کے کسی روشنی سے کمرہ منور ہو رہا ہے۔ حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آئی تو تھی بڑے بجھے دل کے ساتھ، کوئی نہیں مل رہا اس لیے لینے آئیں، مگر یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پہ نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہوئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ۔ جناب آمنہ نے کہا کہ بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں۔ پیغمبر اسلام کے دادا نے کہا، اے حلیمہ، اسے لے کے تو جا رہی ہو مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے ساتھ کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگیں گے۔ ابھی یہاں سے تو حفاظت سے پیغمبر چلے جائیں گے، مگر تمہارے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص وعدہ لیا، بلکہ کہا کہ اگر تم چاہو میں اپنے محلے میں خفیہ مکان تمہیں دے دوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ خیر بات طے پا گئی اور جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچیں۔ قافلہ فقط ان کا انتظار کر رہا ہے اور باقی ساری عورتوں کا معاملہ طے پا چکا ہے، ہر ایک کو پہلے ہی بچے مل چکے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ پہنچیں قافلہ کھڑا ہوا اور حرکت کرنے لگا، مگر اب جو قافلہ حرکت کر رہا ہے تو سب حیران تھے۔ آتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر سب پریشان تھے، جاتے وقت حلیمہ کو دیکھ کر سب حیران ہیں کہ ان کی سواری وہ گدی جو بیماری کے عالم میں تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا، اب واپسی پہ اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ تیز ترین گھوڑا بھی اس رفتار سے نہیں چلتا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنے جانور کو روکنا ایک مسئلہ ہو رہا ہے، کہاں وہ منزل کے چلانا مسئلہ ہو رہا تھا، 2 قدم چل کے جانور رک جاتا تھا، اور کہاں یہ منزل کے روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس وقت اتنا دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر جناب عبد المطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا، بچے کے دشمن زیادہ ہیں۔ جناب حلیمہ چل رہی ہیں مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے۔
پھر قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کو پروردگار